سے اٹھے اور کسی سے 1 دینار قرض لیا۔ ابھی دینار ہاتھ میں لیے ضروریات کی چیزیں خریدنے کا آپ ارادہ کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ شدید گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور تھے۔ جب انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو حضرت علی رک گئے اور پوچھا، اے مقداد، اتنی شدید گرمی میں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت مقداد نے جواب دیا کہ اے ابو الحسن، میرا راستہ چھوڑ دیجئے اور میرے پچھلوں کے بارے میں مجھ سے مت پوچھئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ مجھ سے اپنی حالت مت چھپائیے۔ تو حضرت مقداد نے فرمانے لگے کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، میرے اہل خانہ بھوک کی وجہ سے رونے لگ گئے۔ میں نے ان کا رونا دیکھا تو میں تڑپ اٹھا اور میں غمزدہ دل لیے سر جھکائے گھر سے بڑی پریشانی میں نکلا ہوں تاکہ تھوڑی مزدوری کر کے ان کے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کی یہ حالت زار سنی تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور حضرت علی اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے ان کی مبارک داڑھی تر ہو گئی۔ پرنم لہجے میں فرمایا، میری حالت تم سے کچھ مختلف نہیں۔ میں نے 1 دینار قرض لیا ہے، یہ حضرت مقداد آپ رکھ لیجئے۔ دینار حضرت مقداد کے سپرد کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہیں تشریف فرما رہے۔ عصر کے بعد بھی آپ وہیں پر آپ نے سارا وقت گزارا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پہلی صف میں بیٹھے تھے کہ قریب سے گزرتے ہوئے نبیوں کے سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے چلنے لگے۔ مسجد کے دروازوں کے پاس پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پیش فرمایا۔ جواب ملنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، کیا تمہارے پاس کچھ ہے جسے ہم رات کے کھانے میں کھا سکیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ حیران کھڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کی وجہ سے کوئی جواب نہ دے پا رہے تھے۔ رسول اللہ ان کی حالت پہچانتے تھے، اسی لیے جب ان کی خاموشی دیکھی تو ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دے رہے، بس میں تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ پھر رسول اللہ نے محبت سے فرمایا، بلکہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے محبوب کو وحی فرما دی تھی کہ آپ رات کا